پہلا جو پتھر تھا وہ حجر الاسود ہے، دنیا میں آنے والا سب سے پہلا پتھر حجر الاسود ہے، اور جو چشمہ سب سے پہلے جاری ہوا اسے عین الحیات کہتے ہیں، اور جو درخت سب سے پہلے دنیا میں اگا گیا اسے عجوا کہتے ہیں، یعنی کھجور کا درخت۔ مولا نے اس کے سارے جواب دے دیے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ یہ ہے علی علیہ السلام کا مقام، یہ ہے علی علیہ السلام کی بلندی۔ اب ہم جو تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، اس تذکرے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت اور علی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہم ایمان کی اس بلندی پہ پہنچے، ہم ایسے فخر کریں، کیونکہ ہم کسی اور پہ تو فخر نہیں کر سکتے، اولاد پہ فخر نہیں کر سکتے، بچوں اور دولت پہ تو فخر نہیں کر سکتے، اگر فخر کر سکتے ہیں تو اپنے امام پہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام وہ بلندی پہ پہنچے ہوئے تھے، تقویٰ کی بلندی، عبادت کی بلندی۔ اچھا فخر کرنا کافی ہے؟ نہیں، صرف فخر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا کافی ہے۔ عمل کرنا ضروری ہے، نہ صرف کافی ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے امام علی علیہ السلام سے میں نے کہا، مثال کے طور پہ میں نے اپنے عالم خیال میں امام علی علیہ السلام سے کہا، یا علی آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ اس عالم میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں عالم جنت کا عالم تھا، اس طرف دیکھو تو نہریں جاری ہیں، اس طرف فرشتے ہیں، ہر طرف آرامش کا سما تھا، نہ کوئی آپ کو تکلیف اٹھانی تھی وہاں۔ اس دنیا میں آ کیوں گئے آپ؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اگر امام علی سے میں پوچھوں گا، شاید مولا علی علیہ السلام سے میں کہوں، یا علی کیا آپ دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ خیبر کو فتح کریں؟ مولا دنیا میں آپ اسی لیے آئے تاکہ مرحب کے 2 ٹکڑے کریں؟ دنیا میں آپ اسی لیے آئے تاکہ خندق کو فتح کریں؟ امام علی کہیں گے کہ نہیں، علی دنیا میں خیبر فتح کرنے نہیں آیا، علی دنیا میں خندق فتح کرنے نہیں آیا، علی دنیا میں مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے نہیں آیا۔ خیبر علی کا مقصد نہیں، علی کی مجبوری تھی۔ ہاں، خندق علی کا مقصد نہیں تھا، علی تو جنگ کے لیے نہیں آیا، علی تو دنیا کو امن کا پیغام دینے کے لیے آیا۔ خندق علی کی مجبوری تھی۔ علی راہ حق کے مسافر کا نام ہے، علی راستے میں راہ حق کو طے کر رہا تھا، راستے میں خندق آیا تو 2 انگلیوں سے ہٹا دیا، راستے میں خیبر آیا تو 2 انگلیوں سے ہٹا دیا، راہ حق کے راستے میں عمر ابن عبدود آیا تو 2 ٹکڑے کر کے ہٹا دیا، راستے میں خندق آیا تو خندق کو بھی فتح کر دیا۔ علی راہ حق کے مسافر کا نام ہے۔ علی ہمیں یہ درس دینے آیا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں جینا ہے تو تمہیں بھی میری طرح راہ حق کا مسافر بننا ہے، اور راہ حق کا مسافر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی جاتا ہے جیسے پل صراط پہ گزرتے ہیں کہ قدم لہو لہان ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی حق کے راستے کو نہیں چھوڑنا، پھر بھی باطل کی طرف نہیں جانا۔ یہ علی کا درس ہے۔ اب امام علی علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اے مومنوں میں امیر المومنین ہوں، تو ہم اگر علی کے غلام بننے چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی ایمان کی روشنی ہونی چاہیے، ایمان کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ تو ایمان کی شمع دل میں کیسے روشن ہو؟ اور ایمان نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان نہ ہونے کی نشانی یہی ہے کہ انسان گناہ کرنے میں سے ڈرتا نہیں، گناہ کرنے کے بعد اسے افسوس نہیں ہوتا، یہ بے ایمان کی نشانی ہے۔ اور بے ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بے ایمان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اب اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، بل اشد قسوہ، پتھر سے بھی کئی گنا سخت ہوتا ہے۔ تو ایمان کیسے آئے؟ امام علی علیہ السلام نے ہمیں راستہ دکھایا۔ پچھلی گفتگو میں، پچھلی نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی، مولا علی علیہ السلام نے کہا، اوصیکم بکثرت ذکر الموت، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل نرم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں خشوع پیدا ہوگا، دل میں نرمی آئے گی، جب دل میں نرمی آئے گی تو ایمان آئے گا۔ اچھا، خشوع کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، ڈیلی اپنا حساب و کتاب کرنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج کیا حقیقی علی والے تھے یا نہیں، ہم بھی ابو سفیان والوں کی پیروی کر رہے تھے کیا نہیں، کیا کن کی پیروی کر رہے تھے، حسینی بنے تھے یا یزیدیوں کی پیروی کر رہے تھے۔ ہر روز اپنا حساب و کتاب کرے، یہ دوسری چیز محاسبہ انسان کرے۔ اور قساوت کس چیز سے آتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عاجل فرجهم کہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ کی کثرت کی وجہ سے بھی، گناہ کی ریپیٹیشن اور تکرار کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو واقعہ جس کی میں ادھورا رہ گیا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام جب سلمان کو لے گئے موت کا دکھانے کے لیے، موت کو جب دیکھا اور سلمان نے کہا کہ مجھے موت کو دکھائیے، اور قبر پھٹی، وہ قبر میں کفن میں لپٹا ہوا نوجوان نکلا اور سلمان کو پورا موت کا واقعہ بتلانے لگا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے جب منکر و نکیر سے آنے والے پہلے فرشتے جو آئے میری قبر میں وہ کفن ڈال کے چلے گئے، وہ کفن میرے لیے پہاڑ کی طرح گرا گزرا، میں نے کہا کیوں میرے گردن پہ کفن ڈال دیے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب وہ چلے گئے، میں سر رکھ کے رو رہا تھا، میں چلا رہا تھا یہ کہاں پھنس گیا؟ حسرت کا دن۔ ابھی آپ کو حسرت کی مثال دے دوں، قیامت میں آنے والے کی حسرت کی ڈگری کیا ہوگی، کتنا زیادہ حسرت کھا رہا ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا حسرت کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی ہے 70 سال کا ہے، اب اس نے بڑی تجارت کی ہے، بڑا لکھ پتی بن گیا ہے، ملینر بلینر بن گیا ہے، 50-60 سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملینر بلینر بننے کے بعد جب اس کا لوس ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے ملینر بلینر بھی ہیں صرف لوس ہونے کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، بالکل مر جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کو دل کا دورہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے 60-70 سال گزارے اور اتنی جو دولت اور اتنا جو پیسہ، اتنا جو مقام ہم نے اکٹھا کیا وہ سارا تباہ ہو گیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ چلو 60-70 سال تم نے جو کمایا اب دوبارہ ابتدا بھی کر سکتے ہو زیرو سے، یعنی 70 سال کی ہو، پتہ نہیں شاید 10 سال یا 20 سال رہو تو تم دوبارہ ابتدا کر سکتے ہو، اپنا جو تمہارا مقصد تھا پیسہ جمع کرنا، دولت جمع کرنا، دوبارہ دولت جو جمع کر سکتے ہو انسان۔ مگر پھر بھی انسان کو معلوم ہے میں زندہ ہوں، پھر بھی اتنی حسرتیں کھاتا ہے کہ وہ دنیا سے مر ہی جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مگر قیامت کی حسرت یہ نہیں ہے، قیامت کی حسرت ایسی ہے کہ اس تاجر کے 1000 گنا زیادہ والی حسرت ہے کہ وہ تاجر تو اس کو امید ہے دنیا میں رہ سکتا ہے، مگر قیامت کی حسرت اب تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اب جو کیا تو کیا، اب جو ہوا تو ہوا، اب جو نیک عمل نہیں کیا تو نہیں کیا، اب جو نیک کام سے دوری کی تو کر لی۔ اب حسرت انسان ایسی حسرت میں ہوگا کیونکہ پلٹنے کا تو کوئی رستہ نہیں۔ اس تاجر جس کی میں نے مثال دی یہ دوبارہ اپنا نیک کام کر کے دوبارہ اپنی ابتدا تو کر سکتا ہے، مگر قیامت میں آنے والے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اب تو پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ حسرت کا مقام ہے۔ اب یہ سر رکھے حسرت میں رو رہا ہے۔ اچانک اس شخص نے جو حضرت سلمان کو واقعہ بتلا رہا ہے، اس شخص نے کونے سے میٹھی آواز سنی، پریشان نہ ہونا ہم آ گئے ہیں۔ فوراً یہ گھبرا گیا، ارے نہ جانے میں زندہ ہو گیا، میں فوراً زندگی واپس زندہ ہو گیا، میں دنیا میں واپس آ گیا۔ سر اٹھا کے دیکھا کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ نورانی شکل کے لوگ آئے ہیں، میرا سر اٹھایا، میرے پیشانی سے خاک کو صاف کیا، میرے سر سے خاک کو صاف کیا، اور میرے سر کو جب اٹھایا وہ گردن کا وزن ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا ارے تم کون ہو؟ تو وہی آیت مجھے یاد دلائی، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یاد رکھو دنیا میں جو بھی تم عمل کرتے ہو اس عمل کا ایک جسم بنتا ہے، ایک باڈی بنتی ہے۔ اگر برا عمل ہے تو وہ جسم بنے گا جو تمہیں اذیت دے گا، اگر اچھا عمل ہے تو وہ جسم بنے گا جو تمہاری مدد کرے گا۔ اب وہ آئے آگے، میری مٹی کو صاف کی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہا میں تمہاری زندگی بھر کی نماز ہوں۔ پھر دوسرا ایک نورانی شخص آیا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں تیری زندگی بھر کے واجب رمضان کے روزے ہیں، روزہ ہوں۔ اور پھر تیسرا آیا، کہا میں زکوٰۃ ہوں۔ پھر چوتھا آیا، کہا میں خمس ہوں۔ تو جو مال امام دیتے تھے، تو جو امام زمانہ کا اپنے پیسوں سے 20% جدا کر کے امام زمانہ کا حق دیتے تھے، میں وہ ہوں، کیونکہ امام زمانہ کا حق دینا واجب ہے۔ اگر جو امام زمانہ کا حق یعنی خمس نہیں دیتا تو اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زیارت قبول، نہ محبت محمد و آل محمد قبول، کوئی نیک عمل قبول نہیں اگر انسان خمس نہیں دیتا۔ کیونکہ خمس نہ دینے والا کون ہے؟ بہت بڑا چور ہے۔ وہ چور نہیں جو مومنوں کی چوری کرتا ہے، بلکہ امیر المومنین امام زمانہ کی چوری کرنے والے کو کہتے ہیں خمس نہ دینے والا۔ خمس نہ دینے والا امام زمانہ کا چور ہے، بہت بڑا چور ہے۔ حالانکہ دوسرے چوروں کے شاید مسلمان